ہم ہیں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس کے اندر دجال کے چمتکاروں کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق کچھ بات عرض کروں گا۔ لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ابتداءً یہ بات سمجھ لیجئے کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، کیونکہ جس ملک کے ہاتھ کے اندر 85 ادارے ہوں تو سپر پاور ہی ہوگی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان 85 اداروں میں سے 54 ادارے یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ کتنے؟ 54۔ مثلا ناسا سے آپ واقف ہیں، ناسا کیا ایک ادارہ ہے، یہ زمین کا پورا فضائی قبضہ اس ادارے کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے جتنے ممالک ہیں اور سارے ممالک سیٹلائٹ کی سہولت میں اس کے محتاج ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹیلی فون کا نظام ہو، ٹیلی ویژن کا نظام ہو یا ریڈیو کا نظام ہو، یہ سارا نظام اسی سے چلتا ہے۔ پتہ چلا کہ تقریباً دنیا کے 180 ممالک کہ اس کی فضائی شہرت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو اس ادارے کے سربراہ ایک یہودی کے انگوٹھے کے نیچے ہے۔ تو ناسا پر بھی قبضہ کس کا ہے بھائی؟ ورلڈ بینک کا سربراہ بھی یہودی ہے، اسٹاک ایکسچینج کا سربراہ بھی یہودی ہے۔ ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی چیز خریدی جائے تو 17% حصہ یہودیوں کے پاس جاتا ہے، یعنی 17۔ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی چیز خریدی جائے یا بیچی جائے، اس کا ایک خاص حصہ کئی چینلوں سے ہو کر یہودیوں تک پہنچتا ہے، تو اس پر بھی قبضہ کس کا ہے؟ یہودیوں۔ مائکروسافٹ ایک ادارہ ہے جس سے کمپیوٹر کا سارا نظام چل رہا ہے، ساری سسٹم کمپیوٹر، اس کا سربراہ بھی کون ہے؟ یہودی۔ اور اگر کوئی بڑی طاقت ہے تو یہ میڈیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کا پورا میڈیا یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ صرف کہہ نہیں رہا ہوں میں آپ سے، کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے
قبضے میں، کیونکہ میڈیا کی 5 بڑی کمپنیاں جو امریکہ کی ہے، ان 5 کے چیئرمین یہودی ہیں۔ اس کے علاوہ 3 بڑے میگزین ہیں ورلڈ کے، ایک ٹائم ہے، ایک نیوز ویک ہے، اور ایک ہے ریڈر ڈائجسٹ۔ یہ 3، اس کا سربراہ بھی یہودی، اور امریکہ کے 2 مشہور پیپر کہ جو دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر آتے ہیں، نیو یارک ٹائمز، اس کا سربراہ بھی یہودی۔ کہا کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی چینل کو کھولا جائے، ٹیلی ویژن کو کھولا جائے، تو کم از کم 5 چینل امریکہ کی آئے گی، کم از کم۔ اس پر بھی کنٹرول کس کا ہے؟ یہودی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ میڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کام ایٹم بم سے نہیں ہو سکتا، وہ کام اخبارات سے، وہ کام ٹیلی ویژن کی اسکرین سے یا ریڈیو کے ایک چینل سے 1 ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ میڈیا اتنی طاقت رکھتا ہے، تو اس پر پورا کنٹرول کس کا ہے بھائی؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کی بڑی 200 یونیورسٹیاں ہیں، ان میں سے 102 یونیورسٹیاں امریکہ کی ہیں، اور ان میں سے 72 یونیورسٹیوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے، 72۔ اور جو دوائیاں آتی ہے جتنی بھی کمپنیوں کی، ان میں 70% دوائیاں یہودی کمپنیوں سے آتی ہیں۔ اس کے آگے ایک بات سنیے کہ آج سے 45 سال پہلے یا اس سے کچھ قریبی وقت گزرا ہوگا، جب اسرائیل کا وزیر اعظم گولڈا میر تھا، اس نے ایک لفظ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ جب تک اسرائیل ساری دنیا کی گزرراہ نہ بن جائے، وہاں تک یہودی اپنا کھویا ہوا مقام نہیں پا سکتا۔ اس نے ایک لفظ کہا تھا، تو کسی نے کہا تھا کہ یہ کھویا ہوا مقام اور اسرائیل ساری دنیا کی راہ گزر بن جائے، اس کا مطلب کیا؟ تو اس نے کہا تھا معاشی، تعلیمی، طبی، دفاعی، سائنسی، ہر راستہ اسرائیل سے ہو کر جائے۔ اور آج دیکھ لیجیے آپ، سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اسرائیل آگے آ گیا۔ ایسے ہی نہیں ہوا، ایسے ہی یہ ٹارگٹ، یہ ہدف ان کا 1912 سے تھا۔ کب سے؟ آج 110 سال ہو گئے، اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ 2011 کی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کے 10 سالوں میں کیا ہوا تو میں بھی نہیں جانتا، یہ 2011 کی کہہ رہا ہوں۔ اس وقت سے ان کا یہ ہدف تھا کہ ہمیں کسی بھی طریقے پر دنیا پر قبضہ کرنا ہے۔ اب یہ ساری معلومات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس کا مقصد صرف یہ ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دجال قومی اعتبار سے یہودی ہوگا۔ کس میں سے ہوگا؟ اسی لیے جب اس کا خروج ہوگا تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے بھی یہودی ہوں گے، اور 70,000 ہوں گے۔ تو کس طریقے سے یہ اپنے مسیحا کی راہ ہموار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دجال کو اپنا مسیحا مان رہے ہیں، اور اس کے لوگ منتظر ہیں کہ کب ہمارا مسیحا آئے، اس کے منتظر ہیں۔ تو کس طریقے سے یہ اپنی راہ کو ہموار کر رہے ہیں؟ خیر، یہ ابتدائی معلومات میں نے آپ حضرات کو اس لیے پیش کی کہ دیکھو یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی کہ جس کا علاج نہ بھیجا، اور قیامت تک آنے والے جتنے فتنے تھے جس قدر اس کو تفصیل سے بیان کیا، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نجات کی راہیں بھی بتائی کہ کس طریقے سے بچ سکتا ہے انسان۔ اور یہ فتنہ تو وہ فتنہ ہے کہ جس کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدائش سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دجال کا فتنہ، اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا سکتے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاتی من فتنة الدجال، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے۔ اندازہ اس سے اس فتنے کی سنگینی کو سمجھیں، کتنا سنگین فتنہ ہوتا ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگ۔ لیکن یہاں پر ایک دو بات سمجھ لیجئے۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ احادیث کے ذخیرے کے اندر جہاں بھی دعا کا تذکرہ ہے، مطلق دعا کا تذکرہ ہے، ہاں، تو اس کا محل یعنی کس جگہ پر مانگی جائے گی، کون سے ارکان میں مانگی جائے گی، کیونکہ قاعدہ اخیرہ کہاں؟ آخری قاعدے میں بیٹھے وہاں۔ کیوں؟ کہ قیام تو قرات کے لیے مخصوص ہے، رکوع اور سجدہ تسبیحات کے لیے مخصوص ہے، اور جلسہ اور قومہ میں لمبی دعا کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس کا محل قاعدہ ہے آخر۔ اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مرز ہے، اور سب سے اہم عبادت نماز ہے، نماز سے اہم عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ تو جو عبادت اہم ہے اس عبادت کے اندر اگر دعا نہ ہو تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ بے مغز کے مغفلی کے اندر دانا نہ ہو تو کیا فائدہ؟ تو نماز میں اگر دعا نہیں ہے تو نماز کیا؟ اس لیے فرض نمازوں میں دعا کا محل کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ۔ تو جب قاعدہ اخیرہ کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں فرض میں، تو صاف ہے کہ نوافل میں تو اور گنجائش ہے۔ لیکن وتر میں محل کیا ہے؟ تو کہ آدمی قرات کر لے، اس کے بعد ہم کرتے ہیں نا اللہم انا نستعین، قرات کے بعد وتر میں۔ اور نوافل میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں کے درمیان بھی ثابت ہے، سجدوں کے درمیان میں بھی مانگ سکتا ہے، سجدے میں بھی دعا مانگ سکتا ہے نوافل۔ لیکن فردوں میں کہاں ہے بھائی؟ ہاں، اب ذرا اندازہ لگائیے اس دعا کی اہمیت کو سمجھ، کتنی اہمیت ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس وقت تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے دعا مانگنے کا حکم آیا تھا۔ درود شریف کا حکم بھی بعد میں آیا، التحیات کے بعد، پہلے دعا کرنا۔ اور میرے محبوب نے بخاری شریف کے الفاظ ثم لیتخیر احدکم من الدعاء، کہ تم میں سے ہر آدمی قاعدہ اخیرہ کے لیے اس دعا کا انتخاب کرے، اس دعا کو پسند کرے جو سب سے بہتر ہو۔ اور سب سے بہتر وہی دعا ہو سکتی ہے جو قرآن و حدیث سے صاف بات ہے نا۔ ہاں، اور یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ دعا سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ حمد و ثنا، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کہ جس دعا سے پہلے درود نہ ہو
تو دعا لٹکتی رہتی ہے، اوپر پہنچتی نہیں ہے. تو التحیات میں پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھتے ہیں نا، تو اس میں حمد و ثنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ درود شریف. دونوں چیزیں پائی گئی. اب یہاں ضمناً ایک بات اور عرض کر دوں، توجہ سے سننا، گوٹالا مت کرنا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک درود شریف چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو پڑھنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. ہاں، دوسرے اسلاف اس کے قائل نہیں ہے. امام شافعی فرماتے. امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جلسے کے اندر دعا کرنا فرض ہے. جلسہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، چاہے وہ دعا مختصر ہو، اللہم اغفر، لیکن فرض ہے. ہاں، اب دیکھیے فقہا فرماتے ہیں کہ کسی امام کے قول پر عمل کرنے سے ہمارے نزدیک مکروہ لازم نہ آتا ہو تو اختلاف کی رعایت کرنا مستحب ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی کم از کم جلسے میں ایک مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. سمجھے؟ لیکن کیوں کھڑے ہوئے دونوں سجدوں کے بیچ میں، یوں کھڑے کیوں چلے گئے؟ بیٹھا بھی نہیں، دعا بھی نہیں. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے. نماز میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ عربی میں ہوگی، اردو میں نہیں. اردو میں اگر کوئی نماز میں دعا مانگے گا تو نماز کیا ہو جائے گی بھائی؟ نماز میں اس چیز کا مانگنا بھی منع ہے جو کوئی آدمی کسی آدمی سے مانگ سکتا ہو. سمجھ؟ اسی لیے احناف کے نزدیک حالت نماز میں وہ دعائیں مانگی جائے گی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا اس کے مشابہ ہے، وہی دعا مانگی جائے گی. ہاں، دیگر ائمہ، امام احمد کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک دعائیں معصورہ کے علاوہ، یعنی قرآن و حدیث سے جو دعائیں ثابت ہے وہ تو مانگے، اس کے علاوہ بھی عربی میں مانگ سکتا ہے ان کے نزدیک. لیکن احناف کے نزدیک جو بتا، سمجھ آئی بات؟ اب دیکھیں، اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے کی بات سمجھ لیجئے. وہ بات یہ ہے کہ اس دعا کی اہمیت کو آپ سمجھیے. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیماً بھی اور عملاً بھی، یعنی صحابہ کو بھی تعلیم دی اور آقا نے بھی عمل کیا، اور بعض خاص دعا سلام سے پہلے پڑھنے کی میرے محبوب نے تلقین بھی فرمائی. ان دعاؤں کو یاد کریں گے انشاءاللہ. انہی میں سے ایک دعا یہ ہے، دجال کے فتنے سے بچاؤ. اب دیکھیے روایت مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی، روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جب تشہد سے فارغ ہو جائے، یعنی التحیات کو پڑھ لے، درود شریف کو پڑھ لے، تو اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگے. کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے. لیکن عربی میں مانگنی پڑے گی، اردو میں نہیں. ہاں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بھی مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی تلقین اور تعلیم صحابہ کو اس طریقے سے دے رہے تھے کہ جس طریقے سے قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دے رہے ہو. اب یہ 4 دعا کیا ہے؟ یاد کر لو گے انشاءاللہ. پہلی دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ میں زندگی کی آزمائش اور موت کی آزمائش سے پناہ مانگتا ہوں. کتنی بہترین دعا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں اس کے اندر آ گئی، ساری آزمائشیں اس کے اندر آ گئی،
سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، اس سے بھی آگے، اس کے بعد جہنم، اور دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو دجال کا فتنہ ہے، اس سے بھی پناہ مانگنے کا تذکرہ ہے۔ اور انسان کی موت و حیات میں تو نہ جانے کتنی آزمائشیں آتی ہیں، کتنی حالات آتی ہیں، کتنی بلائیں آتی ہیں، ساری بلاؤں سے سیفٹی مانگو گے انشاءاللہ؟ ہاں، لیکن بخاری شریف کے الفاظ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے، اس میں ایک اور تذکرہ ہے، ان دعاؤں میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تجھ سے گناہ سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ گناہ سے۔ اور میں تجھ سے قرض سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ اللہ کے محبوب ان چار دعاؤں کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتا۔ دیکھیے، ایک ہے دین اور ایک ہے قرض۔ دین الگ ہے، دین عام ہے، اور قرض خاص ہے۔ قرض کس کو کہتے ہیں؟ قرض کہا جاتا ہے کہ دینے والا اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر کسی کے حوالے کر دے، یہ قرض۔ اور دین کیا ہے؟ کسی کی گاڑی کا نقصان پہنچا دے اور اس کے مقابلے میں آپ کو پیسہ دینا ہے نا۔ ہر واجب، سمجھ میں آئے گا، مطالبہ یہ دین کے اندر شامل۔ تو دین عام ہے، قرض خاص ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجیے، آپ دین سے تو پناہ ہی مانگنی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر میں قرض لیے بغیر چھٹکارا بھی ہے نہیں۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ آدمی جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا ہی بڑا وہ قرض دار۔ قرض کے بغیر پٹڑی چلتی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کس سے پناہ مانگی ہے بھائی؟ قرض سے۔ تو ایک صحابی نے، کسی نے سوال کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما اکثر، اے اللہ کے محبوب ما اکثر، آپ اتنی زیادہ کیوں پناہ مانگ رہے ہو قرض سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے کیا جملہ فرمایا؟ ان الرجل اذا غریم، کہ جب آدمی قرض کے بوجھ کے اندر دب جاتا ہے، حدث کذب وعد اخلف، کہ وہ بات کرتا ہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے، وعدے کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ قرضہ لے لیا، اب وعدے پہ کھڑا نہیں رہے گا تو کیا ہوگی بھائی؟ خلاف ورزی ہوگی نا، اور اس میں جھوٹ بولنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو میرے محبوب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرض جو ہے یہ گناہ کا سبب بنتا ہے، اس لیے آپ نے اس سے پناہ مانگی۔ لیکن آخر میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو کہ اگر آدمی قرض لیتا ہے اور اس کے بعد پکی امید، یقین کے ساتھ امید رکھتا ہے کہ میں اس قرض کو ادا کر دوں گا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ قرض خطرناک نہیں ہے کہ آدمی اگر اچانک موت آ جائے تو وراثت میں اتنا چھوڑ جائے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے، یا اس کے پسماندگان جو ہے وہ اتنے مضبوط ہو اور یہ آدمی کو اتنی امید ہو، اعتماد ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد میرا قرضہ یہ لوگ ادا کر دیں گے، تو یہ قرضہ خطرناک نہیں۔ لیکن اتنا چھوڑ کر بھی نہیں جا رہا، سمجھ میں آئی بھائی؟ اتنا چھوڑ کر بھی نہیں جا رہا ہے، اور ایسے لوگ بھی پیچھے نہیں ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے، تو ایسا قرضہ خطرناک۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ دنیا کے سارے مقروضین کے قرض عافیت کے ساتھ ادا کروائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی مانگی۔ آخر میں ایک دعا بتا کر بات کو ختم کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، اے میرے آقا کوئی ایسی دعا مجھے تعلیم فرما دیجئے کہ میں نماز میں مانگا کروں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتلائی؟
جو ہم پڑھتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور. اب ذرا دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق, جن کو جنت کی بشارت ملی. شان ابو بکر ابھی تفسیر میں بیان ہوئی تھی, افضل الناس ہے. اور ابو بکر وہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اس کی نماز, ان کی نماز کا کیا کہنا, لیکن وہ حضرت ابو بکر دعا کر رہا ہے, اللہ کے محبوب ایسی دعا بتا دیجئے کہ میں نماز میں پڑھا کروں. تو اللہ کے محبوب نے یہ دعا تلقین فرمائی, اے اللہ, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے, یعنی میں نے گناہ کر کر کے اپنی جان کو تباہ و برباد کر دیا. ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. فاغفر لی, مجھے معاف کر دے. مغفرۃ من عندک, تیری ہی جانب سے مغفرت بھی آتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وارحمنی, اور مجھ پر رحم فرما دے. کیوں؟ انک انت الغفور الرحیم, کہ تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا. کتنی بہترین دعا ہے. کاش کہ اس دعا کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو, پھر ہم اگر مانگے تو کیا ہی مزہ آ جائے. اور حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اس دعا کے ذریعے سے اشارہ کر دیا ہے, ابو بکر نماز پڑھنے کے بعد یہ مت سمجھ, نماز پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھ کہ میں نے بہت بڑا کام انجام دے دیا, بلکہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خطاکار اور گنہگار مان کر اس سے معافی طلب کیا گیا, اور اسے مغفرت کی بھیک مانگا کر, رحمت کی بھیک مانگا. لیکن آج اس دعا کا حال کیا ہے؟ ہم نے تو مانا ہے, ہم نے تو مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے, واجب اور فرض تو ہے نہیں, تو چھوڑ دیتے. اور خاص طور پر رمضان میں تو اس دعا کا, بعض مساجد میں تو تراویح کے اندر التحیات بھی مکمل نہیں ہوئی. سمجھ میں آئے گا؟ حالانکہ رمضان تو دعا کا مہینہ ہے, خاص اہتمام کرنا چاہیے, لیکن تراویح کے اندر بس یہی مختصر التحیات فٹوفٹ پڑھی, مختصر درود پڑھا اور السلام علیکم. کہاں جانا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں. تو اس دعا کا اہتمام کریں. ساتھ ساتھ کے اندر جو دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کا تذکیر آیا ہے, تو اس دعا کو بھی یاد کر لیں, نمازوں میں اہتمام کے ساتھ پڑھیں. اور جس کو عربی میں یاد نہیں تو سلام پھیرنے کے بعد اردو میں مانگ سکتا ہے, نماز میں اردو میں نہیں مانگ سکتا, سلام کے بعد تو اردو میں مانگ سکتا ہے. تو سب سے پہلی تدبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو بتائی وہ کیا تھی؟ دعا. اس کے علاوہ بھی تدابیر ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پیش کروں گا. اور ساتھ ساتھ کے اندر ایک مرد کامل کا مناظرہ جو دجال کے ساتھ ہوا تھا, اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پیش کروں گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.